اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ آج ہم بات کریں گے جنگ بدر پر۔ حیات نبوی میں کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں حضرت علی شامل نہ رہے ہوں۔ صرف غزوہ تبوک میں حکم رسالت کے پیش نظر آپ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ از روح تاریخ حضرت علی کی مجاہدانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ جہاد جو آپ نے حیات رسول میں تنزیل قرآن پر کیے، وہ جہاد جو آپ نے بعد از وفات رسول تعویل قرآن پر کیے۔ غزوہ بدر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ اللہ تجھے تیرے گھر یعنی مکہ سے باہر لایا اور مومنین کا ایک گروہ مکہ چھوڑنے کو پسند نہ کرتا تھا، حق بات پر تجھ سے الجھتے تھے، حالانکہ حقیقت ان پر عیاں ہو چکی تھی۔ ہجرت اسی طرح کر رہے تھے جیسے موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں، اور وہ دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے جنگ کے لیے آزرو ریا چلے ہیں اور دوسرے لوگوں کو راہ خدا سے روکتے تھے۔ اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ شیخ مفید کے مطابق حرص ابن مغرب نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ جنگ بدر میں ہماری اسلامی فوج میں صرف ایک مقداد کے پاس ایک گھوڑا تھا، باقی تمام فوج پیادہ تھی۔ میدان بدر میں تمام صحابہ نیند کے مزے لیتے رہے، صرف سرور انبیاء ایک درخت کے نیچے نوافل پڑھ پڑھ کر دعا مانگتے رہے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ جب میدان بدر میں صبح ہوئی اور اسلامی و کفار کے لشکر بالمقابل صف بستہ ہوئے تو کفار کی طرف سے عتبہ ابن ربیع، ولید ابن عتبہ اور شبیہ ابن ربیع میدان میں آئے اور مقابل طلب کیے تو تین جوان انصاری مقابلے میں آئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو ان لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم قریش سے ہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارا ہم سر بھیجو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انصاریوں کو واپس بلایا اور فرمایا علی، چچا حمزہ اور عبیدہ یہ لوگ آپ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ تینوں مقابلے پر آئے کیونکہ انہوں نے خود پہن رکھے تھے، اس لیے قریش انہیں پہچان نہ سکے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنا تعارف کریں۔ ان تینوں نے باری باری اپنا تعارف کرایا۔ جب تعارف ہو چکا تو مقابلہ شروع ہو گیا۔ عتبہ نے ولید سے کہا بیٹے اٹھو اور مقابلہ کرو۔ ولید آگے بڑھا، اس طرف سے حضرت علی آگے بڑھے۔ تمام مسلمانوں میں اس وقت حضرت علی کم سن ترین سپاہی تھے۔ ولید نے وار کیا، حضرت علی نے خالی دیا اور وار کیا۔ ولید نے اپنے بائیں ہاتھ سے وار روکنا چاہا، ہاتھ کٹ گیا۔ پھر آپ نے دوسرا وار کیا اور اسے اپنے انجام کو پہنچا دیا۔ عتبہ نے جناب حمزہ کو دعوت دی، جناب حمزہ نے عتبہ کو اگلے جہان پہنچا دیا۔ پھر شیبہ نے جناب عبیدہ سے مقابلہ کیا، شیبہ کی تلوار جناب عبیدہ کی ٹانگ پر پڑی، آپ کی ٹانگ کٹ گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی شیبہ کے سر پر آئے اور اسے دو نیم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے مطعم ابن عدی کو نیزے سے مارا۔ زہری سے مروی ہے کہ جب حضور نے نوافل بن خولد کے متعلق سنا تو آپ پریشان ہوئے، کیونکہ یہ اپنے وقت میں لاسانی بہادر تھا۔ آپ نے داست دعا بلند کیے اور عرض کی اللہم اکفنی من شر بار الہا، اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ جب قریش سامنے آئے تو حضرت علی نے نوفل کو دیکھ لیا، آپ تلوار لے کر اس پر حملہ ور ہوئے، سر پر وار کیا۔ خود کی وجہ سے تلوار سر کے پار نہ ہوئی، آپ نے سر سے نکال کر ٹانگ پر وار کیا، وہ سنبھل نہ سکا اور
गिर गया। आपने इस मलऊन का सर काट लिया। आप जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो आप पूछ रहे थे किसी को नौफल के मुताल्लिक कुछ मालूम है? अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया था कि हजरत अली ने करीब आकर अर्ज किया कि बिला इसे मैं अपने इंजाम तक पहुंचा आया हूँ। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की हम्द है जिसने मेरी दुआ तेरे जरिए कबूल कर ली है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बताया है कि दो अंसारी नौजवान मेरे दाएं बाएं खड़े हुए थे। दोनों ने मुझसे पूछा आपने अबू जहल को देखा हुआ है? मैंने कहा हाँ देखा हुआ है। तुम क्यों पूछते हो? उन्होंने कहा हमने सुना है वो नबी करीम के खिलाफ बेहुदा बकता रहता है। हमारी ख्वाहिश है कि हम इसे कत्ल करें। इतने में अबू जहल लश्कर कुफार के सामने आया और उन्हें जंग पर आमादा करने की तकरीर झाड़ने लगा। मैंने इन दोनों से कहा देख रहे हो ये शाह सवार जो घोड़े को दाएं बाएं दौड़ाता है यही अबू जहल है। वो दोनों नौजवान दौड़े और अबू जहल पर हमला कर दिया और उसे कत्ल कर दिया। दोनों हुजूर के पास आए और हर एक मुद्दई था कि मैंने उसे कत्ल किया है। हुजूर ने फरमाया मुझे अपनी तलवारें दिखाओ। जब दोनों ने तलवारें दिखाई तो आपने फरमाया तुम दोनों ने कत्ल किया है और अबू जहल से हासिल करदा सामान दोनों में बराबर तकसीम कर दिया। अबू जहल के कत्ल के बाद तो कुफार जैसे बिफर गए और उन्हें यकबारगी हमला कर दिया और हजरत अली ने तलवार की भाड़ से कुफार को मारना शुरू किया और तन्हा 51 अफराद कुफार को वासिले जहन्नम किया। जब ज़ाते हदीस ने मुसलमानों की किल्लत को देखा तो मलाइका इमदाद के लिए भेज दिए। एक तरफ मलाइका और दूसरी तरफ हजरत अली। आखिरकार कुफार को अपनी जान बचाने की फिक्र हुई और वो भाग खड़े हुए।